would like to welcome you all to this panel on the intersection between digital spaces and online violence against women by going back further in time before there was a digital to speak of. اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں تاریخی طور پہ تو جو خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں جو خواتین کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جو ہمیں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ خواتین جو ہیں وہ ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور وہ ان کی ایک وکٹم یا سروائیور کی جو آئیڈینٹی ہے وہ اس تک محدود کر دیا جاتا ہے. اور اس میں بہت دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ وہ چونکہ یہ اتنا زیادہ معاشرے میں خاص طور پہ ساؤتھ ایشین معاشروں کا ایک حصہ ہے کہ بہت سی خواتین جب یہ برداشت کرتی ہیں تشدد اپنے اوپر اور پھر وہ اس کا مقابلہ بھی کرتی ہیں تو اس کو جو وہ فائٹ بیک ہے یا جو وہ بیٹل وہ لڑتی ہیں یا جو جس طریقے سے وہ اپنی ایجنسی کو استعمال کرتی ہیں یا اپنے فریڈمز کا یا اپنی ذاتی جو ان کی اسپیس ہے اس کو جو اونرشپ وہ لیتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس سال جو واو فیسٹیول کی تھیم ہے وہ ہے جو رانیاں ہیں ہمارے ارد گرد ہمارے درمیان. اکثر ہم لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یو آر اے کوئین. بہت یہ ہماری کنورسیشن میں یہ بات آتی ہے کہ کسی نے کوئی بہت ہی ہمیں لگا کہ کوئی بھی ایسی خاتون یا کوئی بھی ایسا پرسن جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ملے تو ہم کہتے ہیں او یو آر اے کوئین امانگ اس. تو کوئین کا جو وہ ہے وہ بیسیکلی اس کا مطلب رانی ہے. تو بہت سی رانیاں ہمارے درمیان ایسی بھی آئی ہیں اور ابھی بھی ہیں جو کہ اس تاریخ کا حصہ نہیں بن سکیں اور ان کو محدود کر دیا گیا تشدد تک یا جو تشدد ہماری پرسنل اسپیسز میں ہوتا ہے یا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن وہ ان کی جو اپنی ذات ہے وہ اس سے بڑھ کے ہے اور ہم کہتے ہیں ہسٹریز اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ہر سٹوریز کی بہت زیادہ یہ بھی ٹرمینالوجی سننے میں آئی ہے کہ وہ ایک تو ہر سٹوری ہونا چاہیے اور اس ہر سٹوری میں جو اریجر ہے اس پہ ہم لوگوں کو بات کرنا بہت ضروری ہے. آج کا جو پینل ہے وہ بیسیکلی اسی حوالے سے ہے کہ بہت سی رانیاں ہمارے درمیان ہیں اور جو کہ مسلسل نہ صرف یہ کہ اپنی ایجنسی اور اپنی سول لبرٹیز اور پرسنل اسپیسز کی جو اونرشپ ہے اس کو وہ ریکلیم کر رہی ہوتی ہیں مسلسل لیکن ساتھ میں فائٹ بیک بھی کر رہی ہوتی ہیں. پینل جو ہے اس کی شروعات اسی سے کرتے ہیں. یہ اوپننگ پینل بھی ہے واو کا اینڈ آئی ایم سو گریٹفل اینڈ سو آنرڈ اینڈ ہمبلڈ کہ 3 ایسی خواتین جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے وہ ہمارے درمیان ہیں. اس پینل میں ہم بات کریں گے جو ریسنٹ واقعات ہوئے مینار پاکستان کے حوالے سے یا نور مقدم کا کیس ہے یا چند ایسے بھی کیسز ہیں جس میں خواتین کی تصاویر کو لے کر کے ان کو بلیک میل کیا گیا. تو واقعات کا جو اثر ہے وہ خواتین کے اوپر کیا ہوتا ہے ان کی نفسیات پہ یا ان یہ ٹراما کس طرح کا ہے. لیکن آلسو یہ بھی دیکھیں گے کہ قوانین کیا ہیں جو میڈیا ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے جو ٹیک جائنٹس ہیں ان کا کیا رول ہے. اور اسی وجہ سے جو پینل ہے ہمارا کافی ڈائیورس ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ایمان حاضر مزاری ہیں جو کہ وکیل ہیں بہت سے اس طرح کے کیسز کو بھی دیکھتی ہیں. اس سے زیادہ بھی ان کا تجربہ ہے دوسرے کانسٹیٹیوشنالٹی کے حوالے سے اور اس طرح کے کیسز بھی دیکھتی ہیں سول لبرٹیز کے اوپر. آسمہ شیرازی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آسمہ کا نام آتا ہے تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ ہماری آسمہ شیرازی ہیں جو کہ نہ صرف بہت مایانہ صحافی ہیں بلکہ ایوری سنگل ڈے شی فائٹس بیک. اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے روزانہ اپنا کام کرتی ہیں اور پھر ایک جو
مسلسل ایک جو جنگ ہے آن لائن اسپیس میں اور آف لائن اسپیس میں اس کا مقابلہ کرتی ہیں. اینڈ دین وی ہیو شمائلہ خان. شمائلہ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن میں لیڈ ہیں ریسرچ اور پالیسی کی, بلکہ شمائلہ کا اکیڈیمک بھی ایک رول ہے. بہت زیادہ ان کا کام ہے ٹیک جائنٹس کے حوالے سے, اے آئی کے حوالے سے, ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کے حوالے سے. شمائلہ از آلسو شی از موسٹلی دا برین behind our policy work at DRF. تو یہ بات کریں گی کہ اکیڈیمیا کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, ٹیک جائنٹس کا کیا رول ہے, ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں, پاکستان میں کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, جو لاز ہیں ان کے حوالے سے کیسے پش بیک کرنا ہے, کون سی چیزیں لانی ہیں. تو خیر اب بہت زیادہ میں انٹروڈکشن پہ وہ ٹائم لگا دیا, لیکن ایمان میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. And I would like to ask you کہ ایز اے وکیل اور ایکٹیوسٹ جو ریپرزینٹ کرتے ہیں سروائیورس کو یا جو وکٹمس ہیں پیٹریارکل وائلنس کے, اور کافی ہائی پروفائل کیسز وغیرہ بھی ہمارے سامنے آئے ہیں, میڈیا پہ چلتے رہتے ہیں, ہمیں اپڈیٹس بھی ملتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کی وجہ سے کوئی نیریٹو جو ہے وہ تشدد, جو خواتین کے خلاف تشدد ہے, اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, کوئی کیا, یا صرف یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے اور صرف اسی کی حد تک ہمیں تیزی نظر آتی ہے حکومتی اداروں کی طرف سے یا لا انفورسمنٹ کی طرف سے, یا اسٹرکچرلی بھی جو ہیں وہ چیزیں کچھ چینج ہو رہی ہیں ان کو ٹیسٹ کیس بنا کے؟ تھینک یو نگت. میں شروع کروں گی اس بات سے کہ جب ہم اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز دیکھتے ہیں, جو سب سے ضروری چیز ہے ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جو اکثریت میں کیسز ہوتے ہیں تشدد کے, سیکشول وائلنس کے, وہ ان رپورٹڈ جاتے ہیں. تو ہائی پروفائل کیسز کو کہنا کہ ان سے ایک اسٹرکچر لیول پر تبدیلی آئے گی, مجھے نہیں لگتا یہ پاسبل ہے. لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آبسٹیکلز کیا آتے ہیں ان کیسز میں, سیکشل وائلنس کے کیسز میں, جب خواتین کو پولیس اسٹیشن سے لے کر ٹرائل سٹیج تک, اپیل سٹیج تک, اور بہت لیئرز ہوتے ہیں اپیلز کے, اور جو ان کی کردار کشی ہوتی ہے, جو انہیں امپیڈیمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ اس جرنی ٹو جسٹس کو زیادہ مشکل بناتی ہے. دوسری بات میں کروں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ریاست کی طرف سے ایک پولیٹیکل ول ہوتی کہ ہم چیزیں تبدیل کریں, ہم خواتین کے لیے ایکسیس ٹو جسٹس ایک ریالٹی بنائیں, تو وہ فوکس کرتے جو سرٹنٹی آف پنشمنٹ ہے اس پر, نہ کہ وہ بات کرتے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں, اسے پبلکلی کیسٹریٹ کریں, اسے پبلکلی ہینگ کریں. یہ جو کالز فار وائلنس ہے, یہ اس چیز کو ہمیں اسٹیبلش کرتی ہیں کہ جو ہماری ریاست ہے وہ انسٹیڈ آف ریکٹیفائنگ جو فلاز ہیں, جو موجودہ قوانین ہیں, انہیں نافذ کرنے کے بجائے وہ وائلنس کو زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کری ہے. اور یہ جو سروائیورز ہوتے ہیں سیکشول وائلنس کے, ان کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کرتی ہے, کیونکہ آپ ڈیفلیکٹ کر رہے ہوتے ہو جو اصل کاز ہوتا ہے اس سے. تیسری بات جو میں کروں گی کہ ہمارے معاشرے میں اور ادھر ہماری ریاست کا بہت بڑا کردار ہے کہ جب عورت کے خلاف کسی قسم کا وائلنس ہوتا ہے, جیسے ہم نے مینار پاکستان انسیڈنٹ میں دیکھا, تو اس عورت کی اتنی کردار کشی ہوتی ہے, جو وکٹم بلیمنگ کلچر ہے کہ عورت کو قتل بھی کر دو تو وہ پوچھیں گے کہ وہ اس کے گھر کیوں گئی تھی, وہ اس ٹائم رات کی موٹر وے کو کیوں استعمال کر رہی تھی. اور یہ ٹاپ ٹو باٹم سے لے کر ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرے, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ پھر فیڈ ہوتا ہے ججز میں, پولیس میں, جو عام عوام ہے اس میں. تو آئی تھنک کہ اگر ہم اصل میں چینج لانا چاہتے ہیں, اسٹرکچرل چینج لانا چاہتے ہیں, تو وہ اسٹرکچرل ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے, نہ کہ ہم کاسمیٹک چینجز لائیں. بہت شکریہ ایمان. آسمہ, میں آپ کے پاس آؤں گی کہ آپ کا جو تجربہ ہے صحافی کے طور پہ, اب پچھلے چند سالوں سے ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کی بڑی ہیوی میسو پروفائلز ہیں آن لائن, اور لائک ملینز میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ بات جو ہے وہ معنی بھی رکھتی ہے, اور لوگ ان کو سنتے ہیں, اور ایک نیریٹو اور ڈسکورس بھی بنتا ہے. اور بہت دفعہ ایسی باتیں جو صحافی کرتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو پسند آتی ہیں, کچھ کو نہیں پسند آتی ہیں, اور جب وہ نہیں آتی تو پھر وہ ان کو ڈفرینٹ اٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کا کیا تجربہ رہا ہے کہ آپ ہر آئے دن شکار ہوتی ہیں ڈس انفارمیشن کا اور مس انفارمیشن کا, اور وہ آن لائن سے آف لائن بھی جاتا ہے اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی جاتا ہے, تو کس طریقے سے نیویگیٹ کرتی ہیں آپ یہ اسپیس, اور کیا
ایم ریئلی سوری ٹو آسک یو دس کوشچن کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ بہت ٹرامیٹک ہوتا ہے جب یہ اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کس طریقے سے اس ٹراما سے ڈیل کرتی ہیں؟ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں کہ باقی صحافی جو اس سے گزرتے ہیں وہ بھی کچھ سیکھے کہ آپ کیسے ہیں اتنی اسٹرانگ, شام کو پروگرام بھی کرتی ہیں اور ہمیں اتنی ایکٹیو بھی نظر آتی ہیں. بہت شکریہ نگہت, اتنی بریلینٹ خواتین کے درمیان مجھے آپ نے دعوت دی ہے. یہ ایک سچی بات بتاؤں کہ پہلے اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے نا بہت جھجک ہوتی تھی. I was always hesitant to talk about myself and I hate to talk about myself actually. لیکن اب یہ جو بار بار ایک ظاہر ہے یہ اس طرح کی سچویشن آ گئی ہے کہ میں موضوع بنتی رہی ہوں اور صحافی کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ وہ خبر نہ بنے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے خبر بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے, لیکن بات کرنی پڑے گی اس کے اوپر. آف کورس ظاہر ہے کہ اس کو اگر فائٹ آؤٹ کرنا ہے اور بہت سے لوگوں نے فائٹ آؤٹ کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میرے علاوہ بھی. تو میرے ساتھ تو فرینکلی ابھی سے نہیں بلکہ جب رپورٹنگ کے دور سے مطلب ارلی 2007 جب سے لے کے اب تک کنٹینیوسلی جو ہے وہ فارم آف جو تھریٹس ہیں وہ ڈفرینٹ رہی ہیں. پہلے وہ ایس ایم ایس کا زمانہ تھا تو ایس ایم ایس آتے تھے, چیز کرتے تھے, مطلب بہت جنرل مشرف کے زمانے میں گھر تک موٹر سائیکلوں پہ بھی چھوڑنے آتے تھے, گاڑی پہ بھی آتے تھے. اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی تو ایک اور طرح کی انوائرمنٹ تھی. ای میلز آتی تھیں آپ کو تھریٹس کی, خط آتا تھا. مطلب مجھے یاد ہے کہ لال مسجد والوں کی طرف سے خط آیا تھا ہمارے دفتر میں جب میں جیو میں کام کرتی تھی کہ یہاں پہ یہ لوگ ہیں. تو اس کی نوعیت مختلف تھی, یعنی سیکٹیرین بیسس تھیں. چونکہ ہم اپنا نیریٹو رکھتے ہیں تو کچھ ایجنسیوں کی طرف سے تھریٹس تھا, پھر دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے تھریٹس آئے, طالبان کی طرف سے جب سوات آپریشن چل رہا تھا تو اس وقت تھریٹس آئے, پھر لشکر جھنگوی کی طرف سے آئے. تو یہ بہت سارے ڈفرینٹ فارم آف تھریٹس جو تھے وہ میں نے پرسنلی فیس کیے اور ٹائم ٹو ٹائم میں اس کے بارے میں انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز تھیں ان کو بھی انفارم کرتی رہی. اور میں نہیں, بہت سے میرے جو ساتھی ہیں, انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی تھریٹس مجھے اس لیے نہیں دیے جاتے تھے کہ میں فیمیل جرنلسٹ ہوں. یہ ایک نئی اصطلاح جس سے ہم ہمیشہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے تھے وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے. اور اب بھی میں اس کے اوپر اس کو جینڈر کے اس پہ نہیں سمجھتی تھی, لیکن اب جب کہ سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا آن لائن ہیرسمنٹ یا ابیوز کے اوپر, تو پھر مجھے لگا کہ ہاں یہ تو خواتین ہونے کی وجہ سے, خاتون ہونے کی وجہ سے, اور خاص کر کے وہ خواتین جو کہ سیلف میڈ ہیں, جو کسی جن کا جو کوئی ایسا جسے کہنا چاہیے وہ مڈل کلاس گھرانوں سے آئی ہیں, ان کو بہت ہی ایزی ٹارگٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے. ویدر اٹس غریدہ فاروقی اور میں ہوں یا اور بہت ساری ہماری جو جرنلسٹ خواتین ہیں, کہ ان کے پیچھے چونکہ کوئی بہت اسٹرانگ بیک نہیں ہوتی ہے تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کو آپ اسی طرح سے دبا لیں گے, کیونکہ نہ پھر کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ پروٹیکٹ کرنے آتی ہے, نہ آپ کو کوئی اپنا باقی لوگ آتے ہیں, تو پھر اس کو ایک ایگزامپل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پچھلے 4 سال سے میں ایک مختلف نوعیت کی جو ہے وہ ہیرسمنٹ فیل کری ہوں. خیر اس دوران میرے گھر پہ بھی 2 بار جو ہے وہ لوگوں نے مطلب دیٹ بریک ان ہوا تھا اس وقت بھی 2 دفعہ, لیکن اس کے باوجود جو آن لائن ابیوز ہے وہ تو متواتر, یعنی جسے کہنا چاہیے کہ 2018 الیکشن سے پہلے, بیکاز ایک مخصوص نیریٹو کو پروموٹ کیا جا رہا تھا اور ایک مخصوص نیریٹو کے لیے فضا جو تھی وہ سازگار فضا بنائی جا رہی تھی, لہٰذا جو دوسری طرف کا نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو ڈسکریج کیا جاتا تھا. اور چونکہ ایک صفحے کی حکومت بن رہی تھی تو ایک صفحے کی حکومت نے یہ سمجھا کہ جتنے بھی جو تنقیدی آوازیں ہیں جو کرٹیسائز کر رہی ہیں آپ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں, اور ایک کنٹرولڈ میڈیا جو ہے وہ جنم لے گا, اور یوں جو ہے وہ سارے جو مسائل ہیں ان کے وہ حل ہو جائیں گے. سو اس کے کا نشانہ بھی سب سے پہلے میں بنی, کیونکہ I interviewed former Prime Minister Mia Nawaz Sharif and I traveled along with him
اینڈ ظاہر ہے کہ ابھی اٹس اے لانگ اسٹوری, بٹ یو نو دیٹ واز دا فرسٹ ایور انٹرویو دیٹ واز بلاکڈ بائی دا ون پیج گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ وہ پہلا انٹرویو صرف بلاک نہیں کیا گیا, مریم نواز کو بھی میں نے انٹرویو کیا, وہ بھی پھر بین کیا گیا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا مختلف جو ہمارے اینکرز تھے ان کے پروگرامز, آن ایئر پروگرامز جو تھے وہ بھی بین ہو گئے اور آف ایئر بھی بین کیے گئے انٹرویوز. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا. تو خواتین کے طور پہ نہیں, انہوں نے مجھے جرنلسٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا, البتہ مجھے اگزامپل خاتون کے طور پر بنانے کی کوشش کی, یعنی مجھے وکٹم بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ میں چپ رہوں اور میں اس نیریٹو کی بات نہ کروں. جو بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں اور بار بار کہتی ہوں اور کہنا چاہیے کہ جو بھی پرو ڈیموکریسی وائسز ہیں, جو بھی پرو کانسٹیٹیوشن وائسز ہیں, ان کو بلاک کرنے کی, ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ خواتین کو اس طرح کی گالیاں دی جاتی ہیں کہ وہ رسپونڈ نہیں کر سکتی ہیں, اس لیے ان کو اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس طرح کے الزامات ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ وہ اس کو جواب نہیں دے سکتی ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دے, لہٰذا ان کو زیادہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں یہ مانتی ہوں کہ جتنی گالیاں مجھے پڑی, میں یہ کہتی ہوں کہ میرا خیال ہے پاکستان میں کسی کو نہیں پڑی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ویسی گالی واپس نہیں دے سکتی تھی, کیونکہ اگر کسی مرد کو وہ گالی دی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو واپس ویسی گالی مل سکتی ہے, لیکن مجھے میں نہیں دے سکتی تھی, لہٰذا مجھے اتنی ہی گالیاں دی گئی اور اسی طرح سے مجھے ٹارچر مینٹلی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہر طرح کے دور میں ٹارچر جو ہے مینٹل وہ اور طرح کا رہا ہے. یہ بھی ہے ظاہر ہے کہ فیشزم سے جب آپ نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پھر اتنا ہی اسٹرانگ بھی رہنا پڑتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ میں کوئی اسٹرانگ ہوں, مگر میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ شاید میں مجبور ہوں کہ مجھے لڑنا ہے. اسٹرانگ تو ہو جاتا ہے آدمی وقت کے ساتھ ساتھ, بٹ وی ہیو ٹو فائٹ اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ بیک. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی ڈرانے دھمکانے انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرے اینڈ یو جسٹ اسٹے بیک کہ آپ جو ہے وہ آپ جواب نہیں دیں گے اور نہیں دینا چاہیے. تو جتنی بھی میں نے بہت ساری خواتین کو نگہت دیکھا ہے جو بہت بہت کچھ بول سکتی ہیں, کہہ سکتی ہیں, مگر وہ ان کو ڈرایا اتنا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹویٹر کو یوز کرنا چھوڑ دیا ہے, وہ اپنی بات کہنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے, انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. تو میرا لکھنا الحمدللہ جاری ہے, میرا بولنا جاری ہے. اس کی وجہ شاید میرا اس بات کے اوپر ایک کنوکشن بھی ہے کہ اگر آپ ہیں تو آپ کو بولنا چاہیے. اگر آپ بولیں گے نہیں, مطلب مجھے خاموشی سے ڈر لگتا ہے, مجھے بولنا اچھا لگتا ہے تو میں اس لیے بولتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں بولوں گی نہیں تو مر جاؤں گی. لوگ کہتے ہیں بول کے مر جاؤ گے, میں کہتی ہوں بول کے مر جانا زیادہ بہتر ہے خاموش رہ کے مر جانے سے. بہت خوبصورت بات آسما. دوبارہ واپس آئیں گے آپ کے پاس, میں شمائلہ کے پاس جانا چاہوں گی. اور شمائلہ, before I ask you کہ کیا اپرچونٹیز یا چیلنجز یا لمیٹیشنز ہیں ہماری آن لائن اسپیس میں, خاص طور پہ فیمنسٹ ڈسکورسز کے حوالے سے, مجھے یہ بتائیں کہ ڈس انفارمیشن کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ بیسیکلی ڈس انفارمیشن آن لائن ہے کیا, اور ڈو یو تھنک کہ جو ڈس انفارمیشن ہمیں نظر آتی ہے پاکستان میں وہ جینڈرڈ ہے؟ جینڈر ڈس انفارمیشن جو ہے, ویسے تو سب سے پہلے ڈس انفارمیشن ایز کیا ہے, کیونکہ یہ ہماری شاید کلیکٹیو ویکیبلری میں زیادہ ریسنٹلی آیا, اور ہم لوگ کافی دفعہ انٹرچینجبلی ڈس انفارمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں آن لائن, مگر جو مس انفارمیشن ہے اس کو زیادہ براڈلی دیکھا جاتا ہے کہ ایسی چیز جو فالس ہو, کوئی ایسی انفارمیشن ہو جو غلط ہو مگر اس کو پھیلایا جو ہے شاید سچ سمجھ کے جا رہا ہو. تو فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی نے فارورڈ کیا ہے کوئی ٹوٹکا کے کووڈ سے بچنے کے لیے جس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے, مگر جو سینڈر ہے اس کو جینوئنلی لگتا ہے کہ یہ سچ ہے. ڈس انفارمیشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اور جو آئی تھنک ہم جس ٹاپک سے بات کر رہے ہیں اس میں جو ہماری فیمنسٹ موومنٹ ہے یا جو خواتین ہیں جو زیادہ بولتی ہیں یا کھل کے آگے آتی ہیں, ان کو اس سے بہت ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ڈس انفارمیشن غلط انفارمیشن اور نیوز ہوتی ہے کسی یا تو کے بارے میں یا جنرلی کسی سچویشن کے بارے میں, مگر اس میں جو ایلیمنٹ ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن کا اور ایک
جان بوجھ کے غلط چیز پھیلائی جانا اور ایک ملیشیس انٹینٹ سے اس کو پھیلایا جانا, اور وہ یوزلی ایک کوآرڈینیٹڈ کیمپین کے فارم میں ہوتا ہے. اور یہ یوزلی اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو ملائن کرنا چاہتے ہیں, کسی کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ڈس انفارمیشن کو ہم یوزلی جو ہے ہمارا ڈسکورس ہے اور جو پالیسی ڈسکورس بھی ہے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں حکومتیں بھی جو ہے اب ڈس انفارمیشن کے بارے میں بات کر رہی ہیں. وہ کچھ حکومتیں دنیا میں جو ہے جو وہ قوانین لا رہی ہیں کہ ڈس انفارمیشن کو اور مس انفارمیشن کو ختم کرنے کے لیے. ہمارے ایون جو سوشل میڈیا رولز ہیں اس کے اندر بھی بات کی گئی ہے کہ کوئی غلط بات یا کوئی غلط انفارمیشن, فالس انفارمیشن پھیلائی جائے تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے. مگر جو اس کو اگر ہم زیادہ جینڈرڈ لینس سے دیکھیں تو خواتین کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اس کو ایک یوزلی جو ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہی ویپنائز کر کے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں ہماری فیمنسٹ موومنٹ کو ہمیشہ ملائن جو کیا جاتا ہے کہ بالکل فیبریکیٹڈ باتیں کی جاتی ہیں, یہ تو بہت ڈیکیڈ سے ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ فورن ایجنڈا لے کے آ رہی ہیں, یہ عورتیں جو ہیں ان کا کوئی اور ایجنڈا ہی, ایون دو موسٹلی جو یہ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں یہ پاکستان میں ہی بیٹھی ہوتی ہیں اور اپنی آواز اپنی لیوڈ ریالٹی سے نکال رہی ہوتی ہیں, اور وہ تشدد کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں. اور وہ ویسے تو وہ ایک پیٹریوٹزم کا ہمیشہ وہ ان کے اوپر اینٹائی پاکستان کا بھی وہ فیبریکیٹڈ ڈس انفارمیشن کے تھرو لگایا جاتا ہے. بٹ اسینشلی کسی کو بھی کوئی بھی چاہے پریولیجڈ ہو یا ناٹ پریولیجڈ ہو, اگر وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ اس طرح سے اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک بہتر دنیا دیکھنا چاہتا ہے, بہتر پاکستان دیکھنا چاہتا ہے. تو شاید کچھ لوگوں کی اگر ہم اس ڈیفینیشن کو براڈن کریں تو شاید وہ سب سے پیٹریوٹک لوگ وہی ہیں. مگر یہ ہمیشہ سسٹمیٹک کیمپین ہوتی ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آن لائن جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے اس کو ابھر کے وہ آتی ہے کیونکہ زیادہ ایزی ہے اس کو وہ کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن بیک کلیش بھی جو ہے آہستہ آہستہ زیادہ کوآرڈینیٹڈ ہوئے جا رہا ہے, اور زیادہ سے زیادہ بلکہ اور جھوٹ پہ مبنی ہو رہا ہے. کیونکہ انیشیل شاید جو ریئیکشن تھا بہت ساری جو جب آن لائن فیمنسٹ موومنٹ جو ہے اس نے بولنا شروع کیا تو یہ تھا کہ مجھے نہیں پسند یا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری جو مورلس ہیں اس کے خلاف ہے. مگر اب جو بیک کلیش آہستہ آہستہ اور وہ بن رہا ہے وہ زیادہ شاید کوآرڈینیٹڈ اس طرح سے ہے کیونکہ وہ فالس رومرز پھیلائیں گے, تصویروں کو ڈاکٹر کر کے وہ لے آئیں گے. سو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایک انٹینشن کے ساتھ اور ایک آرگنائزیشن کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ میکنزمس بنائیں, ہم لوگ طریقے بنائیں اپنی آرگنائزنگ میں, اور کس طرح ہماری آن لائن اسپیسیز بھی ہم ان کو اسٹرکچر کریں کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے بیک کلیش. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے, اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بولتی ہیں وہ عورتیں ہی بولتی ہیں, یا چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہوں یا وہ جرنلسٹ ہوں, وہی اس ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرتی ہیں. اور یہ دس از ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہی عورتیں جو ہیں شاید ان کے اوپر خود بھی ڈیفیمیشن کیمپین جو ہیں ان کو ملائن کرنے کے لیے کیا جائے. جس طرح آسما جو ہے وہ شاید اپنا بھی بتا سکیں کہ کس طرح ڈس انفارمیشن کیمپینز جو ہیں انڈیویجولس کی کریڈیبلٹی کو وہ کرنے کے لیے, اور جو عورتوں کے اوپر یوزلی ڈس انفارمیشن کیمپین کی جاتی ہے وہ کبھی شاید آدمیوں کے اوپر جو کی جائے یا ان کے کاؤنٹر پارٹ سے یہ بات کی جائے کہ یہ کرپٹ ہے یا یہ شاید کوئی ان کی پروفیشنل انٹیگریٹی پہ بات کر دی جائے. مگر جو خواتین پہ بات کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس طرح کہا جاتا ہے ان کے کیریکٹر کے اوپر, ان کو سلٹ شیم کیا جاتا ہے. تو وہ ہمیشہ ایک جینڈرڈ فارم میں آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے, اور شاید وہ شاید زیادہ کبھی کبھار افیکٹو بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی پھر ذات پہ اور جو آپ ہیں اس کے اوپر آ کے لگ رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کا ایموشنل ٹول اور ذاتی ٹول بھی شاید زیادہ ہو جاتا ہے. تو ابھی آسما اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے. اس سے پہلے میں ذرا سی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ آپ نے صحیح بات کی کہ یہ اس کا بڑا رول ہے پدر شاہانہ جو ہمارے رویے ہیں ان کے ساتھ, کہ آپ جب ڈس انفارمیشن میں کردار کشی جب عورت کی کرتے ہیں تو اس کو معاشرہ بہت جلدی پروسیس کرتا ہے, ایبزارب کرتا ہے, کیونکہ رویے
یہ رہے ہیں نا ہمارے مطلب صدیوں سے یہی رویے ہیں عورتوں کے حوالے سے, تو وہ اس بات پہ یقین کر لینا اور پھر وہ ریپوٹیشن کو خراب کر کے, یعنی کہ ان کی کریڈیبلٹی کو اتنا ٹارنش کر دیا جائے کہ لوگ ان پہ اعتماد نہ کریں, ان کی بات پہ بھروسہ نہ کریں, ان پہ ٹرسٹ نہ کریں. تو بیسیکلی یہ اس طریقے سے ان کے خلاف مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کو ویپنائز کیا جاتا ہے. آسما پلیز آپ بتائیے. میں بس تھوڑا سا اس پہ شمائلہ کی جو بات ہے اس کے اوپر میں کمنٹ کرنا چاہتی تھی کہ اس طرح سے جس طرح سے اس کو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے انڈیویجولز کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پورا ایک سسٹم ملتا ہے, ان کو چھتر چھاؤں ملتی ہے, ان کو پورا ایک سایہ ملتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے. ان مائی کیس نیچرلی بوتھ آئی مین جو بہت سارا ایک نیریٹو ہم کہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ہمیں لیبل کیا جاتا ہے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو ادھر سے بھی اور پھر جو گورنمنٹ کا, اور میرے لیے تو گورنمنٹ جو تھی وہ خود فیک نیوز پھیلاتی رہی. آئی مین گورنمنٹ کے جو سپورٹرز تھے, ان کے جو پیڈ ٹرولز جو کہ نون ٹرولز ہیں, جب میں میاں نواز شریف کا انٹرویو کر کے, جو کہ میری آفیشیل اسائنمنٹ تھی, جب میں واپس وہاں سے آ رہی تھی تو یہ الزام لگایا گیا کہ میں تو ان کے پیسوں کے اوپر, جب چونکہ میری تصویر آ گئی فریم کے اندر ان کے, تو انہوں نے اسی کو اٹھا کے تو ایکسپلائٹ کیا کہ یہ تو جی ان کی پیڈ اس کے اوپر ٹرپ کے اوپر جو ہے یہ آتی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ ایک کنٹینیوسلی انہوں نے ایک نیریٹو بنا لیا کہ یہ جہازی سفر جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, ہو گئے ہیں اب چونکہ خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی ہے, یا اس طرح کی چیزیں. تو وہ ایک پورا, تو اس کو میں نے اگنور کیا بہت ٹائم, ابھی بھی میں اگنور کرتی ہوں کہ اب اس کا کیا جواب دے, کیونکہ پوری بریگیڈ ہے جو فیس لیس ہے اور اس طرح سے. لیکن پھر جب ابھی جو فیک نیوز جو کہ سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ میرے سے جوڑ کے کی گئی, تو اس کا میں نے جواب دیا. اینڈ فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ود پیسج آف ٹائم یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو اسپیسز ہیں ان کے اوپر اگر آپ یہ بہت, اب تو خیر بہت ہی زیادہ کم ہو گئے ہیں لوگ, لیکن یہ سب پیڈ ہے اور یہ لوگ ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ان کو اپنا جو پروپیگنڈا یا جو اپنا پروپیگنڈا سٹائل ہے اس کو بدلنے کے لیے اب دوسرے میڈیم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. مطلب میرے کیس میں اب وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایک چینل کے اوپر چلے گئے اور 13-14 ٹائمز انہوں نے ایک جو میری تصویر چلا کے ایک فیک نیوز جو ہے وہ اس کو اسپریڈ کیا. اینڈ آئی فرینکلی آئی ڈونٹ ہیو اینی پلیٹ فارم کہ میں, ٹھیک ہے ڈیفیمیشن ہے, جیسے آئی اسپوک ٹو ایمان ایز ویل, کہ میں اس کو چیلنج اگر کروں گی بھی تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت حکومت یا ریاست کے خلاف جو ہے وہ مجھے کس حد تک کامیابی ملے گی, اور کتنا مجھے جو ہے وہ بار بار اس کو اتنا زیادہ ان کے پاس میکنزم ہے کہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ فیک نیوز کا سہارا لے کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں بولتے ہیں. شروع میں بھی بالکل چپ رہتی تھی, لیکن اب میں بولنا شروع ہوئی ہوں کہ ون سائیڈڈ آپ جو ہے وہ اس کو وہ کریں, پھیلاتے جائیں تو لوگ اس پہ یقین بھی لے آتے. اور شاید گوئبلز کا یا ہٹلر کے دور میں اسی طرح سے ہوتا تھا کہ وہ ایک چیز کو پھیلاتے رہتے تھے اور وہ لیبل لگا دیا جاتا تھا. جہاں تک انٹیگریٹی, سب سے جو امپورٹنٹ میرے لیے وہ ہے کہ آپ کی انٹیگریٹی کو, آپ کی ڈگنیٹی کو جب چیلنج کیا جاتا ہے, اور جرنلسٹ کے لیے آپ کی جو کمائی ہے, آپ کی جو عزت ہے وہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے, اس کو ہٹ کرنے کی جو ہے وہ بار بار کوشش جو کی جاتی ہے. تو اس کا جواب میرے پاس تو کوئی ریاست نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی نیٹ ورک نہیں ہے, کوئی بریگیڈ نہیں ہے ٹرولز کی. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہتے رہیں اور وہی اس کا جواب ہے, وہی لوگوں کو بتائے گا کہ آپ کے خلاف یہ کیمپین چل کیوں رہی ہے, کیونکہ آواز آپ کی جو ہے اس کو طاقتور تصور کیا جاتا ہے, آپ کے الفاظ کو طاقتور تصور کیا جاتا ہے. وہی خوف ہے اور وہی نظریہ جو آپ اپنی سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ ان کے فیک پروپیگنڈے کا توڑ ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی توڑ اور ہوگا. یہ بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے. جو کاؤنٹر نیریٹو ہے نا وہ آپ کا سچ ہے, اور اس سچ کو آپ کو بار بار بتانا ہے اور اپنی آواز وہاں پہ, یہی ہمارا بھی موقف ہے کہ ریکلیم کرتے رہیں. ٹھیک ہے بہت بیچ میں ٹائمز آتے ہیں جب آپ کو ہوتا ہے کہ اتنا یہ ایگزاسٹنگ میرے لیے ہو گیا ہے کہ میں اب نہیں اس اسپیس میں جا سکتی, مجھے بہت ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنا, ان غلیظ ٹویٹس کو پڑھنا, گالیاں جس طریقے سے.
اور اس سے بہت آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت فرق پڑتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس واپس وہ اسٹرینتھ آئے, آپ جائیں اور اپنے سچ کو دوبارہ سے سامنے لائیں. There are so many voices around us جو کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں کہ اچھا اگر آپ میں اس وقت ہمت نہیں ہے, کون ہمت نہ کرتا ہے اور اس سچ کو ہم آگے لے کے جاتا ہے. اچھا ایمان, I'll come to you, اور واپس ہم کیونکہ ہم لوگ کافی آن لائن اسپیس کی بھی بات کر رہے ہیں اور جو آن لائن وائلنس ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جو یہ سارے ڈسکورسز ہو رہے ہیں, آج بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں, ہم بہت سے پہلے بھی پینلز میں اکٹھے تھے جس میں ہم بار بار جو ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ وکٹم بلیمنگ والی یا قوانین کے حوالے سے جو ڈفرینٹ پروگریسو چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, یہ کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فرق پڑ رہا ہے, یا جو ایکچوئل وکٹمز ہیں ان تک یہ کوئی انصاف کی رسائی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے یا ہوئی ہے, یا ان ڈسکورسز کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں نگہت, اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ جو آپ قوانین جن میں ترامیم کی گئی ہیں یا نئے قوانین لائے گئے ہیں ان کی بات ہے کہ کیا وہ ایکسیس ٹو جسٹس فار ویمن کو زیادہ آسان بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. چند جو جیسے آپ نے ریپ آرڈیننسز جو آپ کا لا کے طور پر پاس ہوئے ہیں پارلیمنٹ سے, ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ انہوں نے جینڈر نیوٹرل ڈیفینیشن ریپ کی انٹروڈیوس کی ہے, وہ قوانین بہت کنفیوزنگ ہیں اور وکٹم سروائیورس کے لیے اور ہرڈلس پلیس کرتے ہیں. ان میں بہت بیوروکریٹک لیئرز ہیں اور بہت کانٹرڈکشنز ہیں ایگزسٹنگ لاز سے. تو آپ اصل میں بائی ہیونگ لاز اور کریٹنگ لاز جن پر آپ کا کوئی صحیح لیگل انپٹ نہیں تھا, جو نظر آتا ہے اس لا کے ٹیکسٹ میں, آپ سروائیورس کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کی ڈسکورسز کی اور اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے آسما جی نے بات کی کہ جو ان کے ساتھ آن لائن ہوا تھا, اس پر بہت سی خواتین جرنلسٹ نے اسٹیٹمنٹ بھی دی اور انہوں نے کمیٹی میں جا کر بھی اس پر بات کی, لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا؟ کیا اس حکومت نے اس پر کوئی ایکشن لیا؟ کیا وہ جو ٹرول اکاؤنٹس تھے جنہوں نے غلیظ زبان استعمال کی اور رومرز اسپریڈ کیے لوگوں کے بارے میں, کیا ان کے پیچھے ایف آئی اے گیا, یا کیا ایف آئی اے صرف ان خواتین کے پیچھے جاتا ہے جو ہراسمنٹ کی ایلیگیشن سامنے لے کر آتی ہیں؟ تو یہ ایشو بھی بہت بڑا ہے کہ ادھر اگین گوئنگ بیک ٹو دا فرسٹ پوائنٹ آئی میڈ کہ ریاست کی ول نہیں ہے کہ ان چیزوں کو تبدیل کیا جائے. تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہیں یا کنٹینیو کرتی ہیں تو there is very little prospect of access to justice for women. تو بہت سی خواتین آ کر کہتی ہیں survivors of sexual violence یا جن کے ساتھ harassment ہوئی ہو, وہ آ کر ہمارے پاس کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم کیس لے کر جائیں گے. تو obviously اس وقت ہمیں honestly disclose کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو آپ کی کردار کشی بھی ہوگی, شاید یہ بھی ہو, شاید اس طرح کے threats بھی ہو. تو ظاہری سی بات ہے بہت discouraging environment prevail کر رہا ہے ابھی. شمائلہ, میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ تو جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کا کیا رول ہے, بیکاز ہمارے جیسے ملکوں میں ان کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یا ان کو اکاؤنٹیبل بہت کم ٹھہرایا جاتا ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی زیادہ ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے ان اکاؤنٹس کو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا ہمیں بتا سکیں کہ ٹیک جائنٹس کا کیا رول ہے. اینڈ دین آئی ول آلسو آسک آسما کہ ایک طرف تو ملکی قوانین کا استعمال ہے, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کمپنیز کو رپورٹ کرتے تو ان کا کیا کردار رہا ہے آپ کے خاص طور پہ کیس میں. تو شمائلہ پلیز. جب انٹرنیٹ شروع میں آیا تھا اور جب اس کے اوپر بات چیت شروع ہوئی تھی تو بہت زیادہ آپٹمزم شاید تھا, اور اسپیشلی بہت ساری عورتیں تھیں جو انہوں نے بہت امبریس کیا انٹرنیٹ کو, کیونکہ وہ ایک ایسی اسپیس تھی ایٹ لیسٹ فار اے وائل جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے تھے. وہاں پہ گیٹ کیپنگ نہیں ہوتی تھی جو ہم اور میڈیمس میں شاید دیکھتے ہیں. وہاں پہ آپ اپنے آپ کو فلی اپنے ٹرمز پہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. مگر اوور ٹائم ہم نے دیکھا ہے, اور یہ کوئی پچھلے 15 سالوں میں شاید زیادہ یہ ہوا ہے کہ اب انٹرنیٹ جو ہے آلموسٹ انٹائرلی مونوپلائز ہو چکا ہے. کچھ کمپنیز کے ہاتھوں میں بہت زیادہ پاور آ گئی ہے. مطلب میں اپنے ہاتھوں پہ شاید ان ساری کمپنیز کو گن سکتی ہوں جو فیس بک / میٹا, ٹویٹر, گوگل, اب ٹک ٹاک, اور ہمارے اور جو اور بھی تھوڑے جو زیادہ ڈیوائسز بناتے ہیں, ایپل, مائکروسافٹ. تو یہ کمپنی جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے, اور نہ صرف ان کے پاس
پیسے ہیں اور وہ بہت ان کمپنیز کی ویلیویشن بھی بہت زیادہ ہے, بٹ ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے, یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا اسپیچ جو ہے یا کیا کانٹینٹ پلیٹ فارمس پہ الاؤ ہونا چاہیے اور کیا اتارنا چاہیے. اور بہت دیر تک اس کے بارے میں کوئی مطلب حکومتوں نے بھی کوئی خاص ریگولیشن نہیں کی, بہت ان چیک طریقے سے یہ کمپنیز ایکسپینڈ کرتی رہیں, نہ صرف مطلب وہ اپنے اس کو ایکسپینڈ کری تھی. ہم دیکھ رہے تھے جس طرح ان کی گروتھ ہوئی ہے, ایکوزیشنز کی ہیں انہوں نے, فیس بک نے فار ایگزامپل انسٹاگرام کو ایکوائر کر دیا, واٹس ایپ کو ایکوائر کر لیا. اس کی وجہ سے اب ہم ایک بہت بڑا پاور امبیلنس دیکھ رہے ہیں بٹوین دا یوزر اینڈ ٹیک کمپنیز. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لیئر اس کے اندر لے آئیں کہ ایک تو یوزر ہے تو جو سب سے نیچے ہے, اور ایک طرف ٹیک کمپنیز اور ہمارے ٹیک جائنٹس, اور دوسری طرف حکومتیں ہیں. اور حکومتیں جو ہیں آپ کوشش کر رہی ہیں کہ اس پاور کو واپس لیں, مگر جو بہت زیادہ جو یہ طریقہ, اور اسپیشلی اگر ہم گلوبل ساؤتھ میں دیکھیں اور پاکستان اور اپنے ایون ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاور جو حکومتیں واپس لینا چاہ رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم یوزرس کی رائٹس کے لیے لڑیں گے, وہ اپنے ہاتھوں میں پاور جو ہے وہ ویسٹ کریں گے. تو ہمارے پاس ایک بہت فالس بائنری بن چکی ہے جس میں یا تو ہم اپنے آپ کو اسٹیٹ کے ریگولیشن پہ سبمٹ کر لیں یا ان ٹیک جائنٹس کی. اور جو ٹیک جائنٹس ہیں, اور اسی وجہ سے ہم شاید کبھی کبھار خود بھی یہ کرٹیک کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسٹیٹ کے اوپر سارے پاور آ جائے, بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک یوزر ڈریون کرٹیک ہو, اور رائٹس, ہیومن رائٹس میں یہ کرٹیک وہ گراؤنڈ کی جائے. کیونکہ اب ہمیں آہستہ آہستہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو کتنی زیادہ پاور ہے ان کمپنیز کے پاس, اور پھر دوسرا کہ ہاؤ لٹل دے کیئر. جس طرح ابھی فیس بک کی جو یہ پیپرز آئے تھے پچھلے سال کے اینڈ میں ہی, جس میں جو ریولیوشن میں یہ بتایا گیا کہ جو کانٹینٹ ماڈریشن کی ریسورسز ہیں وہ کتنی ان ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں پوری دنیا میں. جو آپ کی گلوبل یونائٹیڈ اسٹیٹس میں آئی تھنک 84% آف دا ریسورسز, یہ بھی نہیں ہے کہ صرف چلو آپ یورپین ممالک کو بھی اس کے اندر ڈال دیں, اور پھر پوری دنیا کے لیے 14% ریسورسز, جو مطلب بائی اینی اسٹینڈرڈ یہ فیئر نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارا لوکل کانٹیکسٹ ہے, کیونکہ بہت ساری یہ جو اسپیچ اسپیشلی جو خواتین کے خلاف یا جینڈر مائنورٹیز کے خلاف ہوتی ہے وہ بڑی نیوانس پہ ہوتی ہے, اور اسپیشلی جو ڈس انفارمیشن کیمپینس ہیں وہ بہت اسمارٹ بھی ہوتی ہے. وہ کبھی کبھار جان بوجھ کے کچھ الفاظ نہیں استعمال کریں گے جو شاید الگوریتم پک اپ کرے, کیونکہ یوزرز بھی جو ہے مطلب وہ بھی لرن کرتے ہیں کہ اچھا کیا کام کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو وہ سارا جو کانٹیکسٹ ہے ڈفرینٹ ہماری ریجنل زبانوں میں, وہ سارا کانٹیکسٹ جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے, اور ہماری وہ ہیومن ریویورز وہ اتنے کم ہوتے ہیں, بہت کم ڈیسیشنز ان کی طرف آتی ہیں. تو جو ایک تو لیک آف سیریسنیس یا انویسٹمنٹ آن دا پارٹ آف دی ٹیک جائنٹس ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پریشر ڈالیں اپنے جس طرح ابھی آسما جیسے لوگ یا اور لوگ جو ڈس انفارمیشن کیمپینس کے جن کے اوپر ڈائریکٹ کی جاتی ہے, وہ جب اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں آئی تھنک دیٹ میکس اے ڈفرنس, کیونکہ وہ ٹیک کمپنیز کا فیلئر جو ہے وہ پھر پبلک ریل میں لا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں. لوگ کانسٹنٹلی یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے رپورٹ کیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا, مگر میں نے فوراً اگر کوئی ایسی بات کر دی, لاٹ آف ٹائمس بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب وہ رسپونڈ کرتی ہیں یا اگر جب ان کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اگر وہ کوئی ایسی زبان استعمال کر لیں ان رسپانس ٹو دا ٹرولنگ, ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی فلیگ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں فلیگ کرنا, ان کو ڈاکیومنٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم نیریٹو جو ہے یوزر ڈریون ہو, انڈیویجولس کو امپاور کیا جائے, اور وہ کوآپٹ نہ ہو سکے ہماری ریاستوں کے ہاتھ پہ. مگر ایک بہت بڑا فیلئر ہے, اور آئی تھنک اس کے لیے بہت ضروری یہ بھی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جو اکنامک ماڈل ہے ان کمپنیز کو اس کو بھی چیلنج کریں, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں آن لائن اور ہم بات کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں یا کسی موومنٹ کے بارے میں, ہم ٹریفک جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پلیٹ فارمس کے لیے, وہ بینیفٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم جا کے اپنا ایکٹیویزم ان پلیٹ فارمس کے اوپر کریں. تو آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے ان کو یہ بتانا کہ ہماری پاس پاور ہے, ہم
آپ کے پروفٹس کو ڈرائیو کرتے ہیں جب ہم آپ کے پلیٹ فارمس کو استعمال کرتے ہیں. تو یا تو ہم وتھ ہولڈ کر سکتے ہیں اپنی ٹریفک وہاں پہ اپنی ڈیٹا, اور یا ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اگر ہم یوز کرنا بند کرتے ہیں, آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ شاید ہمارے لیے بہت ٹاکسک بن جائے, تو ہم کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. مے بی ایک آپ ہوپ کی بات کر رہی تھی, مے بی ایک دن ہم فیمنسٹ پلیٹ فارمس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں جو آر اونڈ بائی یوزرز, ڈیولپڈ بائی یوزرز. اس طرح کی ٹیکنالوجی کے اندر ہم انویسٹ کریں اور یہاں سے ان پلیٹ فارم سے نکل جائے اور یہاں پہ ان کو یوز کرنا بند کرتے ہیں. بٹ یہ ایک بہت یوٹوپین دنیا ہے, مگر اچھا ہے کہ ہم اس طرف بھی سوچنا شروع کریں. آسما, آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے جب یہ اس طرح کی آپ کے خلاف جب ٹارگیٹڈ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں آن لائن, آپ نے کبھی رپورٹ کیا ہے پلیٹ فارمز کو؟ اگر کیا ہے تو آپ کو کیا ان کی طرف سے رسپانس ملا ہے؟ نگہت, سچی بات ہے کہ میرے خلاف تو اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اب مجھے نمبر بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے کب کب رپورٹ کیا ہے. لیکن ایک جو کیمپین میرے خلاف 2019 میں ہوئی تھی, وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس تھی کہ ایم ڈیز, آپ کو پتا ہے کتنا ولنریبل ایک ہماری سوسائٹی کے اندر ان کا وہ ہے. تو ایک پوسٹ کارڈ جو ہے وہ ایک جعلی بنا کے میرے نام سے کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور اس طرح کا کر کے, تو وہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دیا گیا تھا. اور میں خیال ہے کہ کوئی 2 دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر میں نے جتنا اس کے اوپر بیکلیش دیکھا, میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی میں نے دیکھا ہوگا. اور ایک دم سے جو پریشر ہے وہ میرے اوپر آ گیا کہ اب میں اس کو کیسے ڈیل کروں, کہ فیس بک سے کیسے بات کروں, یا میں کیا کروں کہ اس طرح سے. مجھے بہت سے مذہبی لوگوں سے بات کرنی پڑی کہ میں اس کو وہ جو ہے وہ ختم کرواؤں اور اس کو میں ڈسپیل کرواؤں. تو میں یہ کر سکتی تھی بیکاز الحمدللہ میرے کانٹیکٹس تھے لوگوں کے ساتھ. تو مثلاً میں نے جمعیت علماء اسلام کو اس کے اندر انوالو کیا, میں نے تحریک منہاج والوں سے بات کی, میں نے مختلف لوگوں سے بات کی کہ یہ بالکل فیک ہے, میں نے ایسی کوئی بات کبھی بھی نہیں کہی ہے جو کہ یہاں پہ میرے نام کے ساتھ منسوب کر کے چلائی گئی ہے. پھر فائنلی فیس بک سے بھی میں نے بات کی, انہوں نے کسی حد تک مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. لیکن اب یہ جیسے ٹویٹر کو مطلب ایک گورنمنٹ کے جو مطلب منسٹرز ہیں اور ایسے پی ایمز ہیں اور جو مشیر ہیں, اور وہ سب کے سب میرے خلاف ایک فیک ویڈیو وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. اور وہ فیک ویڈیو اور یا میرا وہ کالم کی وہ لائنز ٹویٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی مطلب کہیں پہ نہیں لگتا کسی کے ساتھ, اس کو جوڑ کے منسوب کر کے کر رہے ہیں. ٹویٹر کو میں نے کئی بار مختلف اوقات میں یہ باتیں اس طرح کی لکھی ہیں مگر مجھے کوئی جواب نہیں آیا. تو اٹس ویری ڈسپوائنٹنگ, اور ڈسپوائنٹنگ فار دا یوزرز. آئی مین کہ اگر چلے میرے پاس تو ایک پلیٹ فارم ہے کہ میرے ملینز میں فالوورز ہیں, یا اللہ کا شکر ہے تو میں اس کو جواب اس کے اوپر دے سکتی ہوں. مگر میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں فرینکلی کہ جن کے بہت کم فالوورز ہیں, جن کی وائس اس طرح سے نہیں ہے, ان کے لیے لوگ بولتے بھی اس طرح سے نہیں ہے, تو وہ کہاں پہ جائیں گے, وہ کیسے بات کریں گے. تو یہ جو ٹویٹر, فیس بک اور یہ تمام کمپنیز ہیں, میرا نہیں خیال, ایک تو پاکستان بہت یونیک ہے ہر طرح کی کیمپین کے لیے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے اندر لوگوں کو کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں, ان کو جسٹس دے سکتے ہیں, وہ ان اکاؤنٹس کو بلاک کر سکتے ہیں. وہ قطعی طور پر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ پلیٹ فارمز پاکستان میں جو ہے وہ ہیرسمنٹ کو, ابیوز کو, یا ایک جس طرح سے فیشزم کو لوگ یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کو کسی طرح سے ختم کرنے کے لیے ان کی کوئی پالیسی ہے سچ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی پالیسی, آپ کے کسی ٹویٹ سے کسی کی جان ختم. میرے خلاف مذہب کارڈ کھیلا گیا ابھی ریسنٹلی, مطلب یہ جب میرے کالم کا ایشو بنایا گیا اور BBC پہ جو میں لکھتی ہوں اور 3 لائنوں کو اٹھا کے فرسٹ لیڈی کے ساتھ جوڑا گیا, تو اس پہ مذہب کارڈ بھی میرے خلاف کھیلا گیا. بٹ ٹویٹر کو خود اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا, لیکن کوئی ایسا ایکشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ آپ کسی کی لائف کو جو ہے یو پٹ ادرز لائف ان ڈینجر. یہ تو مطلب بہت ہی بلیٹنٹ ہو گیا پاکستان کے اندر. ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ مذہب کارڈ پاکستان میں کتنا خطرناک ہے. ہمارا ایک گورنر جو ہے وہ اس پہ شہید کیا جا چکا ہے, مارا جا چکا ہے اس کو کہ صرف اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیا گیا کہ اس نے آسیہ بی بی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, اور وہ بلاسفمی کے اوپر اس کا الزام آ گیا, اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ آپ نے دیکھا. تو میرا نہیں خیال کہ جتنی بھی سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کو احساس ہے کہ پاکستان یا ہندوستان بھی ایون ان سم کیسز ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ کتنے زیادہ خطرناک ہیں اس معاملے کے اندر.
اور ہوپ کی بات کی تھی تم نے نگہت، تو میں پتہ ہے میں کبھی بھی پیسمسٹ نہیں ہوئی ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو پر امید رہنا چاہیے. یہ جو امید ہے نا، اصل میں آپ کے اندر سے اسی کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب آپ بولتے ہیں، جب آپ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، جب آپ اپنے الفاظ کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے بڑا جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا، وہ اس کو آواز کو دبا کے آپ کی امید کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جب تک سانس باقی ہے، لڑنا باقی ہے، بولنا باقی ہے، میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی امید ہے. اور میں تو اس لیے بھی پاکستان کی اگر بار بار پولیٹیکل بات ہو رہی ہے، مگر یہ ہم ایک پولیٹی ہیں تو ہمیں بات بھی کرنی چاہیے اس کے بارے میں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جب تک آپ اس بات کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کے ہیومن رائٹس کیا ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، آپ کے یہاں جمہوریت کتنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کسی حق کی بات نہیں کر سکیں گے، کسی کے حق کے لیے بول نہیں سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے. تو بولنا ہے، بولیں، زندہ رہیں. یہ پچھلے ہائیبریڈ رجیم کے اندر جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمیں لوگ کھل کے سامنے ہمارے آ گئے. جو صحافت کے اندر چھپے ہوئے لوگ تھے وہ بھی سامنے آ گئے، جو سیاست میں چھپے ہوئے لوگ تھے وہ بھی سامنے آ گئے، جو ہیومن رائٹس چیمپئنز بنتے تھے لیکن ان کے لبوں پہ جس طرح سے خاموشی ہوئی وہ بھی سامنے آ گئے. تو یہ تو بڑا اچھا دور ہے، مجھے تو بڑا پسند ہے کہ اس پہ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو اس کے آخر میں کیا ہوگا، اس طرح کی جب جگہیں ہوتی ہیں، جب اس طرح کی انوائرمنٹ ختم ہوتی ہے، تو امید باقی ہے کہ سب چہرے نظر آ جائیں گے، دھول چھٹ جائے گی، دھن چھٹ جائے گی. اور انشاءاللہ پاکستان ہمارا ہے، کسی کے باپ کا تھوڑی ہے. ہم ہی نے اس کو بنانا ہے اور ہم ہی نے اس کو چلانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور بالکل عورتوں نے انقلاب لانا ہے. جی، عورتوں نے تبھی تو انقلاب ہم لانا وومن آف دا ورلڈ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آل وومن پینل جو ہے وہ کافی انقلابی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. اب شمائلہ میں آپ کے پاس آؤں گی. جو آسمہ بات کر رہی تھی کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان سے ہمیں بالکل بھی اب توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ جو ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں ساتھ میں. لیکن بائی دا وے آسمہ، انڈیا ہیز اے لاٹ آف پاور، پالیسی کے حوالے سے کچھ اس طرح کے انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں جس میں کمپنی کو انفلوئنس کیا گیا ہے. اٹس بیکاز کہ ان کی ڈیجیٹل اکانومی از ویری اسٹرانگ اینڈ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی مارکیٹ وہاں پہ دیکھتی ہیں. تو شمائلہ، کیا آپ کو لگتا ہے کوئی بہتری آ سکتی ہے یا بالکل ہمیں ان سے امید چھوڑ دینی چاہیے؟ آئی ایم آلسو پارٹ آف انڈیپینڈنٹ اوورسائٹ بورڈ آف میٹا and I'm sitting there to like make them realize کہ ہماری ریالٹیز کیا ہیں ایز اے ساؤتھ ایشین وومن، اور ہماری جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے، اور کس طریقے سے ان کے کانٹینٹ ماڈریشن کے جو ڈیسیژن ہے میٹا کے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. سو اگر اس پہ آپ بتا سکیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو مزید کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، کہیں جانے والے تو ہیں نہیں. بالکل. ایک طرف تو میرے اندر ایک انرجی ہے کہ ہر چیز کو چلا دو اور وہ چھوڑ دو ان سب کو، بٹ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہم لوگ ان پلیٹ فارمس پہ اس وجہ سے ہیں ابھی تک، ایون دو انہوں نے ہمیں فیل کیا، کیونکہ جس طرح ہم پہلے بات کرے تھے کہ یہ کاؤنٹر نیریٹو بہت ضروری ہے. اگر ساری دنیا ہی ان پلیٹ فارم سے جا رہی ہے اور ہم چھوڑ دیں تو پھر ہم اپنا نیریٹو نہیں وہ بلڈ کر سکیں گے. اور بہت گیمز ہوئے ہیں سالوں میں جس میں ہم نے کانورسیشن کو شفٹ کیا ہے. جس اب میں دیکھتی ہوں کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو کبھی ٹی وی پہ یا کہیں بھی فیمنزم کا لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا. اب لوگ اس طرح کہہ رہے ہوتے آپ اصلی فیمنسٹ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی بہت اکنالجمنٹ ہوئی ہے ان ڈسکورس میں، ہم آہستہ آہستہ اس کو پش کیا ہے. تو اینڈ آئی تھنک اگر ہم دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں تو بہت زیادہ ان کمپنیز کو پش کیا گیا ہے. جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ شروع میں کانٹینٹ ماڈریشن کے بارے میں بالکل بات نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی تھی تو ڈفرینٹ زبانوں کے اوپر بھی کوئی ان کے پاس ریسورسز ہی نہیں تھے. جس طرح جو اب فیس بک کا جو فیلئر تھا، اگر اور ممالک میں بھی دیکھے جائے ہمارے جیسے کانٹیکس میں، جو ان کا میانمار میں انہوں نے بالکل کوئی کانٹینٹ ماڈریٹرز نہیں تھے. آئی تھنک کوئی اس طرح کے فگرز تھے کہ 2 لوگ تھے اور وہاں پہ پوری اتنی ہیٹ اسپیچ ہو سکی کہ وہ جینوسائڈ کے لیول پہ وہ چلی گئی. تو وہاں پہ جو ایکٹیویزم ہوا، وہاں پہ لوگوں نے ان چیزوں کو ڈاکیومنٹ کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا، اس سے بہت ڈفرینس پڑا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپنیز رسپونڈ کرتی ہیں ان کو
ان کی بلکہ جو پبلک اسٹریمنگ ہونے سے بھی اب وہ رسپونڈ کرتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس چیز کو ہم آگے وہ کر سکیں. اور اب جو بہت ضروری ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، ایک تو کہ جب کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اپنا کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہوتی ہے تو شروع سے ہی ان ایکسپیرینسز کو اور ان ایشوز کو جو ہمارے جینڈر along gendered lines around different religions ethnicities اس کو اسی وقت جو ہے ٹیکل کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز بنا لیے اور پھر بعد میں جو ہے آپ اسٹرگل کریں اور اسکریمبل کریں کہ اس کو کسی طرح زیادہ انکلوسیو بنایا جائے. تو انکلوسیوٹی بائی ڈیزائن، پرائیویسی بائی ڈیزائن جیسی اپروچز جو ہیں اس کو کیا جائے. اور پھر دوسرا جو آئی تھنک ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی جیسا آپ بات کر رہی ہیں کہ جو اوور سائٹ کا پوائنٹ ہی یہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو. کمپنیز جو ہیں جو بالکل ان اکاؤنٹیبل ہیں، جو صرف اپنے آپ کو ہی جواب دیتی ہیں، ان کو کہیں اور جواب دینا شروع کرے. پچھلے کچھ سالوں میں اب جو ساری میجر کمپنیز ہیں وہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ شائع کرتی ہیں. یہ بھی اسی وجہ سے ہوا کیونکہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ اپنے آپ کو یو آر اکاؤنٹیبل ٹو سم ون. آپ کو اپنے یوزرز کو یا دنیا کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیا ریموو کریں، کیا نہیں ریموو کریں گورنمنٹ ریکویسٹ کے متعلق. اس ٹرانسپیرنسی کو بھی اور آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک جو اب یہ زیادہ پروپوزلس جو ہیں آ رہے ہیں کہ ان کمپنیز کو تھوڑی سی ان کو شاید توڑنا بھی پڑے اور ان کی پاور کو تھوڑا چیلنج کرنا پڑے کہ اب اتنی بڑی کمپنی بن گئی ہے، کیا اس وقت کوئی جب یہ بن رہی تھیں تو کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھے، ایکوزیشنز کس طرح ہو رہی تھیں. آئی نو دیٹ یو ایس میں کافی دفعہ کافی اینٹی وہ کمپٹیشن کے اس کے اوپر لا سوٹس لائے گئے ہیں یہی کوشچن کرنے کے لیے کہ کیا کسی کے پاس اتنی زیادہ پاور ہونی چاہیے یا نہیں کسی ایک اینٹی کے پاس. تو اس طریقے سے بھی ہمیں چیلنج آئی تھنک ان کو کرنا چاہیے کہ یہ آپ اور پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ اتنے پروفٹس کما رہے ہیں. بٹ آئی تھنک ابھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان وائسز کے اندر اپنے ممالک سے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی وہ انٹیگریٹ کریں، کیونکہ ابھی شاید وہ ڈومینیٹ ابھی بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ سے جو ہے وائسز اس چیز کو ڈومینیٹ کر رہی ہیں. ہم اس اسپیس کو لیں، اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں. ابھی ہم ان پلیٹ فارمس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اکاؤنٹیبلٹی ان کو وہاں پہ ریکلیم کرنا، ان کو مے بی ڈفرینٹ طریقوں سے موومنٹس جو ہیں شاید امبیرس کر سکتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں پلیٹ فارمس کے ساتھ کام کر کے ان کو پھر دین اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. ہر کسی کا اپنا رول ہوتا ہے آئی تھنک سوسائٹی میں. کچھ لوگ شاید زیادہ تنقید کرتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے شاید آگے اس میں پروگریس ہوگی. مگر ہمیں بہت ضروری ہے کہ آئی تھنک الٹیمیٹلی اٹس اباؤٹ پاور. ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے، ہمیں اپنی اس پاور کو ریکلیم کرنا پڑے گا جو بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں. مگر اب میں آسما کے ساتھ اس طرح اگری بھی کرتی ہوں کہ جو ابھی کے لیے آئی تھنک ان کمپنیز کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ یہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہوں یا ہمیں کوئی بھی فارم آف جسٹس دیں یا ریلیف دیں. تو آئی تھنک وہ جو ہے وہ کام بہت ضروری ہے کہ ٹو میک اٹ مطلب پاور ہم تھوڑی واپس کلیم کریں تھرو مے بی امبیرسنگ دیم جو بھی، تاکہ ہم ایٹ لیسٹ وہ ہمارے کوئی انسینٹیو ہو وہ کرنے کے لیے. ہم نے دیکھا جس طرح فار ایگزامپل انوائرمنٹ موومنٹ میں جب ٹرانسپیرنسی انہوں نے کی سپلائی چینس کے اوپر امبیرس کیا گیا تو پھر کمپنیز جو ہیں وہ شاید اپنے کمپلائنس پہ زیادہ آئیں. تو اگر اس کو ہی ماڈل بنایا جائے ٹیک جائنٹس کے طرف تو شاید ہم کچھ پروگریس کر سکیں. ایک اور بھی بڑی اہم بات یہ کہ کمپنیز اتنی زیادہ پاورفل ہو گئی تھیں کہ حکومتوں کو اب خود ریگولیشنز جو ہیں وہ لانا شروع ہو گئی ہیں. اب ٹیک جائنٹس کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ ہم کس طریقے سے مختلف جورسڈکشن کے جو لوکل لاز ہیں ان کو فالو کریں گے، کیونکہ ہمارا تو فریم ورک انٹرنیشنل ماڈل ہے. تو بجائے یہ کہ وہ پہلے اپنے سیلف ریگولیٹری میکنزمز بناتے اور اپنے آپ کو خود اکاؤنٹیبل یا ٹرانسپیرنٹ کرتے، تو اب جب حکومتیں کر رہی ہیں تو یہ ایک پاور گیم جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ ہم جو یوزرز ہیں اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ کے پاس ٹیک جائنٹس ہیں جن کے اپنے وہ ہیں، اور پھر آپ کی حکومتیں ہیں جو لوکل لاز بنا رہی ہیں جیسے سوشل میڈیا رولز پاکستان میں جو کہ چیلنج ہوئے ہیں. تو بیچ میں ہم لوگ سینڈوچ بنے ہوئے ہیں کہ
اچھا کس طرف جائیں؟ یہ ریگولیشنز بھی آ جائیں گی، پھر یہ آپ یہ پلیٹ فارمز بھی یوز کرتے ہیں، پھر آپ جب پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے، تو جب حکومتیں قوانین لے کر آئیں گی تو آپ کا ڈیٹا ان پلیٹ فارمز پہ کہاں تک محفوظ ہے؟ اچھا ایمان، میں اب آخری جو ہے وہ سوال سب لوگوں سے کروں گی، اور اس میں پلیز آپ اپنے جو آخری کمنٹس ہیں جو آپ کہنا چاہیں وہ بھی ایڈ کر دیں. لیکن ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو ابھی ہماری پہلی جسٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی تعینات ہوئی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اب جینڈر فرینڈلی ایک جوڈیشری جو ہے وہ فیوچر میں نظر آتی ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ آگے جو خواتین ہیں ان کے لیے مزید سپیس بنے گی جوڈیشری میں، یا جو کیسز ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ انکریجنگ ان کے نتائج نکلیں گے، جلدی وہ طے ہوں گے؟ کس طریقے سے آپ اس سارے معاملے کو دیکھتی ہیں؟ اور پھر آخر میں پلیز اپنے ضرور کمنٹس جو ہیں وہ کر کے بتائیے کہ کیسے ہم ہوپ فل رہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے. دیکھیے، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ٹرانسپیرنٹ اور ایک کرائٹیریا کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ جو ججز آئیں گے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے آئے ہیں. ابھی جس طرح ہو رہا ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، تو جس بیکاز ایک خاتون آئی ہے ایک نان ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائیں، ہم اس چیز کو جسٹیفائی کریں. یہ ہمارے کاز کے لیے لانگ رن میں ڈیمیج کاز کرے گا. دوسری بات آپ نے جو کی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی جب خواتین کہیں بھی ڈیسیجن میکنگ رول میں آتی ہے، کہیں بھی، چاہے جج ہو، پرائم منسٹر ہو، منسٹر ہو، اس ٹیبل پر کانورسیشن تبدیل ہوتی ہے، اس ٹیبل پر ایٹیٹیوڈ ضرور تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عورت کے آنے سے وہ اپنے لیوڈ ایکسپیرینسز لاتی ہے. جیسے ہم نے 2 فنگر ٹیسٹ کی ججمنٹ میں بھی دیکھا کہ وہ ایک فیمنسٹ پرسپیکٹو تھا لا پر. تو ضرور ہم یہ چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ سلولی اور گریجولی چیزیں بدلیں گی. بٹ سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ ہم اپنے پروسیسز کو ٹرانسپیرنٹ کریں. اور اس کے ساتھ میں اپنی جو کنکلوڈنگ کامنٹ ہے وہ بھی دوں گی کہ خواتین ٹوکنزم سے بالکل بینیفٹ نہیں کرتی. خواتین کے لیے ہر جگہ اسپیسز بنانی چاہیے، کریٹ کرنی چاہیے، بٹ تھرو انکلوسیو پروسیسز، تھرو نان آربیٹری ڈیسیژن میکنگ. بہت شکریہ ایمان. آئی ریئلی ہوپ کہ لائک ایک تو یہ کہ اس طرح کے جو پروسیسز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، تو جو ججز ہیں وہ بھی نان کانٹروورشل رہیں گے. جس طریقے سے کانٹروورشل بنا دیا جاتا ہے، ابھی ریسنٹ ڈسکورس میں ہم نے دیکھا، حالانکہ خاتون ہیں اپنے میرٹ سے آگے آ رہی ہیں اور انہوں نے بہت اچھے فیصلے کیے، لیکن یہ کہ ان دا لانگ رن اگر ہم سسٹینیبل بنانا چاہتے ہیں کہ ایک پراپر پروسیس کے تھرو انڈکشن ہو اور ایلیویشن ہو، تو وہ پھر اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو باڈی یہ ڈیسیژن کری ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اس کے جو ڈیسیژن ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوں کہ کیا پروسیس آپ نے فالو کیا اور کس طریقے سے ایلیویشن ہو رہی ہے. شمائلہ، آپ اپنے پلیز کوئی لاسٹ کمنٹس ہماری پوری جو گفتگو ہے اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہیں. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک سوسائٹی انویژن کریں جو بہتر ہو پہلے سے، جس میں ہم اپنی امیجنیشن کو اب اور یوز کریں، ہم پاتھ ویز بنائیں کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک ایکول سوسائٹی میں کیسے رہ سکتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ بھی ایک ایکول سوسائٹی میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ڈریم کریں اور ایک ویژن دیکھیں. آسما؟ میں خیال ہے کہ بالکل جو بات دونوں نے کی ہے، ایمان نے بھی، ایک ایسی انوائرمنٹ نہیں جس میں کہ آپ کو کوٹا سسٹم رکھ دیا جائے کہ اب چونکہ اتنی خواتین ہیں تو ان کو 30% کو آپ اسمبلی میں جگہ دے دیں، یا اتنے % کو آپ ججز بنا دیں، اتنوں کو آپ جو ہے اینکرز بنا دیں، صحافی بنا دیں. ایسا نہیں، ان کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے اور ایسا سازگار ماحول ملنا چاہیے کہ جس میں وہ خود اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آگے آئے. کیونکہ ایک خاص کر کے میں نے دیکھا ہے کہ جب خواتین کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں عورتوں میں وہ جو ہے خاتون نگہت عورتوں میں نمبر 1 ہے، ایمان عورتوں میں نمبر 1 ہے. یعنی وہ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے بیچ مقابلے کے اندر آ سکیں اور ہمیں وہ اس کے اندر مینشن کریں. تو اس انوائرمنٹ کے ہم ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں کہ یہ جو جینڈر ایک زنان خانہ اور مردان خانہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو کمپارٹمنٹس میں بانٹ دیا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کا ڈبہ ہے اور یہ مردوں کا ڈبہ ہے.
اس سے نکال کے ایک ایسی انوائرمنٹ دی جائے جس میں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی صحیح معنوں میں اپنی بات بھی کہہ سکیں, اپنی جگہ پہ بھی جا سکیں, اور ان کو یہ نہ ہو کہ ان کو پروموٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ خاتون ہے. انفارچونیٹلی ابھی جو جسٹس عائشہ کا تھا, اتنا یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے لیے کہ خاتون جج ہیں, مگر ان کی ایلیویشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سینیورٹی کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس معاملے کے اوپر بہت سارے سوالات بھی ابھی تک موجود ہیں. وکلاء تنظیموں نے اس کے اوپر اٹھائے بھی ہیں, لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ایسا نہ ہو اور خواتین اپنی سینیورٹی اور اپنی کیپیبلٹیز اور اپنے نالج کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو آپ ایک انوائرمنٹ ایسی دیں کہ وہ آگے آ کے اپنا کام کریں. تو اس کو چینج کرنا ہے. ہم بھی لیڈی رپورٹر, لیڈی اینکر, اس کے ہمیں صحافت میں بھی ڈیسیژن میکنگ میں عورتیں نہیں ہیں, نیوز رومز میں عورتیں ڈیسیژن میکنگ کم کر رہی ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں پہ بھی اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اسکرین پہ کیا چلنا ہے یا اخبار میں کیا چھپنا ہے. بہت کم ویمن ہے. تو ہر پروفیشن کے اندر جو ہے وہ ایکول اپرچونٹی جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. بہت شکریہ آسما, ایمان, شمائلہ, آپ تینوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہماری معاشرے کی حقیقی جو پکچر ہے اس کو کور کرتی ہیں. یہ کوئی وہ باتیں نہیں ہیں جو اوپر سے ہم کریں, یہ وہ ہیں جو ہماری اپنی لیوڈ ریالٹیز ہیں اور جن کے حوالے سے نہ صرف ہم کام کرتے ہیں بلکہ بات بھی کرتے ہیں, اور خود پہ جب گزرتی ہے تو وہ بھی اپنے تجربات بھی بیان کرتے ہیں. اور یہ باتیں تھوڑی مشکل لگتی ہیں لوگوں کو سننے میں بھی, ہم تو کر لیتے ہیں, لوگوں کو سننے میں اور پروسیس کرنے میں مشکل کنورسیشنز ہیں, لیکن بہت ضرورت ہے کہ یہ کنورسیشنز ہوں. ایک محفوظ معاشرہ ہمارے ارد گرد بنانے کے لیے, نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ آدمیوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے, اور جو قوانین بن رہے ہیں وہ میک شور کریں کہ ان کو جو ریلیونٹ ایکٹرز ہیں وہ ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کریں, جس طریقے سے ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ وکٹمز اور سروائیورز بھی ان کو سیلیبریٹ کر سکیں. جب ایک وومن جج کی ایلیویشن ہوتی ہے تو پھر تمام جوڈیشری میں جو عورتوں کے کیسز چل رہے ہیں یا جو وکٹمز آئیں گے ان کو یہ لگے کہ یہ ہمارے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے. تو آپ لوگوں کی باتوں کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کی امید کا بہت شکریہ. یہ امید بہت ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. تھینک یو. تھینک یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.